اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بھی پائیں لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ہفتہ وار محفل ذکر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، ہماری روحوں کو جلا عطا فرمائے، بالیدگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو، دلوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قرار دیا ہے کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو، حضور کی عادات کو، حضور کے طور اطوار کو، عادات مبارکہ کو اللہ رب العزت نے عظیم قرار دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت عظیم قرار دے وہ کتنی عظیم ہوگی، کیونکہ اللہ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت خود عظیم فرما رہا ہو تو اس کا درجہ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کو خود رب کائنات عظیم قرار دے رہا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے صحابہ کی اخلاقی تربیت فرمائی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، قرآن کے احکامات، حلال حرام، صحیح غلط، صرف اس چیز کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، تصفیہ باطن فرمایا، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا، ان کی روحوں کو اجلا کیا، ان کے اخلاق سنوارے، ان کے آداب سنوارے۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہری شریعت کا بھی علم عطا فرمایا اور آداب عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی اصلاح کا بھی سامان فرمایا، جس کو اللہ رب العزت فرما رہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے آپ کو جو ہے پیوریفائی کر لیا، پاک اور صاف کر لیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جس نے اپنے نفس کے اوپر اور اس کی اصلاح کی طرف اور اس کو پاک اور صاف کرنے کی طرف توجہ دی اور اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، تو اس میں اسی کی بھلائی ہے، اس نے اپنی خاطر یہ کام کیا ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جو بھی جو ہے ریاضات و مجاہدات کے راستے سے گزرتا ہے اور نفس کشی کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اور شیطان کے چنگل سے اپنے نفس کو جو ہے چھڑانے کے لیے جو ریاضات ہیں وہ ساری زندگی کرتا ہے، تو اس میں اسی کا بھلا ہے، اس میں اسی کا جو ہے فائدہ ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے صحابہ کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی زبان بھی صاف ستھری ہو گئی، ان کی نگاہیں بھی صاف ستھری ہو گئیں، ان کے کان بھی جو ہے صاف ستھرے ہو گئے کہ کوئی بری اور لغو بات سننے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے۔ جس طرح اہل جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، ہوگی ہی نہیں تو سنیں گے کہاں سے۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو بھی پاک اور صاف کر لیتے ہیں، اپنے کانوں کو بھی پاک اور صاف کر لیتے ہیں، اپنی زبانوں کی بھی تطہیر کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کی بھی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے دل، اپنی روح کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ دائرہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو ایز اے ٹوٹیلٹی جو ہے وہ قبول کر لو. صرف اسلام کے ایک پہلو پر آپ عمل شروع کر دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، یہ اسلام نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اسلام کو کلیت کے ساتھ ایکسیپٹ کر لو اور اس کے اوپر عمل کرو. اسلام کے، قرآن کے، دین کے، شریعت کے کسی ایک جز کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑا عالم ہو گیا یا میں بہت بڑا مسلمان ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو صوفی باصفا کہتے ہیں، تو پھر دین کے جو ہے کل کے اوپر عمل کرنا ہوگا. دین کے جز کے اوپر عمل کرنے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اب دیکھیں آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جو دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے شاگرد ہیں. آپ ان کی زبان دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں کہ وہ دوسروں کے اوپر اس طرح سے حملے کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں جو کسی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو زیبا نہیں دیتی. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مخالف سے، اپنے دشمن سے بھی اگر بات کرو تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرو. اختلاف رائے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کی بات آپ کو جو ہے اچھی یا بری لگ سکتی ہے، کسی کے بھی دین کی تعبیر کو آپ جو ہے اپنے علم، اپنے دلائل کی بنیاد پر رد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاق کا، آداب کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں بہت سارے جو ہے میڈیا کے اوپر وہ اولیاء کرام جن سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے ایمان کی شمع ہمارے دلوں کے اندر روشن کی. یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ جو خطہ ہے، یہ تو کفر سے، الحاد سے، شرک سے بھرا ہوا تھا. یہاں ٹوٹل جو ہے 15-17 صحابہ کرام جو ہے تشریف لائے، جن کے مزارات، مقبرے جو ہے، قبور یہاں پر موجود بھی ہیں. لیکن یہ کتنا بڑا خطہ تھا، بر صغیر کہلاتا تھا، سب کانٹیننٹ کہلاتا تھا، کروڑوں کی آبادی کا جو ہے یہ علاقہ اور خطہ تھا. تو یہاں پر دین کا پرچار، دین کی تعلیم، دین کی ترغیب، دین کی تبلیغ وہ صوفیاء کرام نے کی. آج لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر ان کو جناب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کے جو ہے مختلف نام رکھتے ہیں. او تہاڈے بابے، او وڑ گئے تہاڈے بابے، اور لے جاؤ اپنے بابیاں نو. یعنی اس قسم کے بیہودہ الفاظ جو ہے ان عظیم ہستیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی نفس کشی کی، ریاضات و مجاہدات کے راستے پر چلے، جنہوں نے یعنی کہ اللہ کے احکام کی تعمیل میں اپنی زندگیاں بسر کر دیں، اور جنہوں نے لوگوں کے دلوں سے کفر و الحاد اور شرک کو ختم کیا اور رسالت اور شمع ایمان کو جو ہے ان کے دلوں کے اندر روشن کیا. ان کے لیے ایسے نازیبا کلمات ادا کیے جاتے ہیں جو کہ بالکل بھی جو ہے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. ایک عالم دین کو، ایک دین کے استاد کو، معلم کو، جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کے ملینز کے اندر جو ہے شاگرد ہیں، کہ جو بھی یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر سنے وہ اس کا شاگرد ہو گیا، تو یہ کس نے آپ کو لائسنس دیا ہے کہ آپ اس قسم کی غلیظ اور بیہودہ اور جاہلانہ زبان جو ہے وہ اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے استعمال کریں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ہے ارشاد فرمایا سورہ الحجرات کے اندر، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے،
کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ لوگ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اپنے طور پر تو ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ، مقرب، محترم اور محتشم صرف وہ ہے جو تقوی میں سب سے اونچا ہے. صرف عالمانہ وضاقتہ بنا لینے سے، صرف جبہ و دستار جو ہے پہن لینے سے کوئی شخص جو ہے تقوی کے اعلی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا. کوئی شخص علم کی اونچی مسند کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون شخص جو ہے اندر سے کتنا بڑا عالم ہے، کون شخص اندر سے کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، اور کون شخص اللہ کے کتنا قریب ہے. یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور نہ آپس میں تانا زنی کیا کرو، ایک دوسرے کو تانے بھی مت دیا کرو، اور نہ الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو. یہ اس طرح سے کہنا ہو بابے، کیا ان کا نام نہیں ہے؟ ارے ان کے مزارات جو ہیں اللہ نے ان کے دین کی خدمت کو اس طرح قبول فرمایا. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑے بڑے تخت و تاج تھے. آج کوئی ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. میں تاج محل گیا، انڈیا میں. تاج محل بنیادی طور پر ایک مزار ہے، ایک مقبرہ ہے. شاہجہاں کی قبر بھی وہاں پر ہے، اس کی بیوی کی قبر بھی وہاں پر ہے. لیکن میں ایک بات کو نوٹ کرتا رہا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر لوگ آتے ہیں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے. تاج محل دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے، میں بھی تاج محل دیکھ رہا تھا. اللہ کی عزت کی قسم کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا جس نے ہاتھ اٹھا کر شاہ جہاں اور اس کی بیوی ممتاز محل کے لیے دعا کی ہو. سب تاج محل کی خوبصورتی، اس کی رانائی اور زیبائی، اس کی بناوٹ، اس کے حسن کے اندر گم تھے اور اس کی تعریفیں کر رہے تھے. لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ان دو قبروں میں لیٹے ہوئے بادشاہ اور اس کی بیوی کے لیے دعا کر دے. کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں کشا جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جاتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دعا کے لیے. علی حجویری، داتا علی حجویری کے مزار پر کیوں جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صرف دعا کے لیے، خیر و برکت کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 سال گزر گئے، وہ اپنی قبروں میں مدفون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہوں کو جو ہے آباد فرما دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیا ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اور یہ محبت ایسے ہی نہیں آتی. حدیث میں ہے، حدیث صحیح میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو حضرت جبریل امین اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ جبریل، تمام آسمانی مخلوق کے اندر یہ اعلان کر دو، اہل سما کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ اور تم جو ہے اس بندے سے جو زمین پر ہے اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت جبریل امین یہ منادی کر دیتے ہیں اہل سما کے لیے، اور جتنی بھی آسمانی مخلوق ہے وہ اللہ کے اس بندے سے محبت شروع کر دیتی ہے.